السلام علیکم دوستو، جب قرآن عرب کی زمین پر اترا ایک انقلاب کی صورت میں، دوستو سوچو ذرا، ایک ایسی زمین جہاں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، زندگی بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، عورت صرف ایک مذاق تھی، عزت نہیں، حق نہیں، آواز نہیں۔ اس وقت ایک روشنی اتری، ایک کتاب، ایک پیغام، ایک انقلاب۔ قرآن نے صرف لفظوں کی کتاب بلکہ انسانیت کو جگانے والی کتاب۔ یہ قرآن پہلی بار ان لوگوں کے لیے آئی جو ان پڑھ تھے لیکن فطرت کے اتنے صاف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجنے کے لیے چنا ایک ایسا قوم کو جو سب سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی، تاکہ دنیا سمجھ لے قرآن کسی ایک قوم کا نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچ کا طالب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا تو لوگ حیران رہ گئے، یہ کون لفظ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ایک ایسی کتاب جس میں نہ کوئی کنٹرڈکشن ہے، نہ اس میں شک ہے، صرف گائیڈ لائنز ہے تقویٰ والوں کے لیے۔ قرآن نے ان لوگوں کو بیدار کیا جو اپنے بیکار رواجوں میں گھٹ رہے تھے۔ قرآن نے بتایا لا الہ الا اللہ کا مطلب، صرف اللہ کو مانو اور کسی کے آگے جھکنا گناہ ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو اس عمر ابن خطاب جیسے شخص کے دل کو بدل گئی، جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، لیکن قرآن کے چند آیتیں پڑھتے ہی رو پڑے اور پھر دنیا کو دکھا دیا۔ قرآن صرف کتاب نہیں، انقلاب ہے۔ دوستو آج بھی وہی قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ جس قرآن نے ان کو آقا بنایا، وہی قرآن ہمارے پاس ہوتے ہی بھی آج ہم ذلیل ہیں۔ کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف تعویذ بنایا رکھا، سمجھنے کی کتاب نہیں سمجھا۔ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھو مت، سمجھو، سوچو، فالو کرو۔ یہ قرآن کسی مذہبی تقدیر کو پاس نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں عزت، امن اور کامیابی، تو ہمیں واپس قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، وہی قرآن جو عرب میں اترا تھا لیکن پوری انسانیت کے لیے آئی تھی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔